اور یہ قانون خداوندی ہے، دستور الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی حفاظت کے لیے اور گمراہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو علم ظاہر و باطن کا تاجدار بنا کر بھیجتا ہے۔ ایسے کئی ایک علماء، اولیاء، صلحاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں ایسے خدا کے بندے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، خالق کائنات نے ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا اور آپ کا پیام قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے واقفیت دینے کے لیے چند بندوں کو پیدا فرمایا۔ ان کو اولیاء اور علماء کہا جاتا ہے۔ خدا کے یہ محبوب بندے جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنی علمی و روحانی صلاحیتوں کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے کئی کارنامے ان بزرگوں نے انجام دیے۔ ایسے ہی بزرگوں میں ہم جس شہر اور علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد بھی جہاں پر رہنے اور بسنے کا جن کو موقع ملا ہے وہ ہمارا ملک دکن اور خاص طور پر یہ شہر حیدرآباد۔ یہاں پر بھی کئی اولیاء کرام خود یہاں پیدا بھی ہوئے اور دوسرے مقامات پر بھی یا دوسرے مقامات سے یہاں پر تشریف لائے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو گمراہی سے بچانے کا انتظام فرمایا۔ انہی بزرگوں میں سے ایک مشہور و نامور بے مثال لاجواب ہستی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ امام العارفین شمس السالکین حضرت سیدنا امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان بانی جامع نظامیہ کی ذات پاک ہے۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا اس مہینے میں ماہ جمادی الاولیٰ چاند کی 29 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، اور ہر سال جامعہ نظامیہ میں آپ کا عرس پاک بڑے اہتمام اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں عوام کا ایک ہجوم تو رہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کا بھی ایک سمندر نظر آتا ہے۔ جتنے جامع نظامیہ سے استفادہ کرنے والے علماء، اولیاء، مفتی حضرات وغیرہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے عرس پاک کے موقع پر تقریباً حضرات حاضری دے کر فیض اٹھاتے ہیں۔ حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی زندگی اور آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنتوں سے متعلق آپ حضرات ماشاءاللہ ہر سال عرس پاک سے پہلے والے جمعہ میں سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی آپ کی زندگی کے کچھ گوشے اور آپ کی تعلیمات کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی ولادت، آپ کی ولادت باسعادت مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ایک خدا کے بزرگ نے آپ کی والدہ محترمہ کو بشارت بھی دی تھی کہ آپ کو ایک لڑکا تولد ہوگا، وہ حافظ قرآن بھی ہوگا، محافظ علوم فرقان بھی ہوگا، یعنی وہ حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، یعنی دونوں صفات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع رکھی ہیں۔ حاضرین، دنیا میں
جو علماء اولیاء تشریف لائے ہیں، کچھ ایسے خدا کے اولیاء ہوتے ہیں کہ ان کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے اور وہ یکتائے زمانہ ہوتے ہیں، ان کے جیسا ان کے زمانے میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ کمالات والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، فضیلتوں والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا گویا ایک نظام ہے کہ وہ ہر میدان میں علیحدہ علیحدہ صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسے بندوں کو بھی دنیا میں پیدا فرماتا ہے اور بھیجتا ہے دنیا میں کہ جو سارے لوگوں کے درمیان جو صلاحیتیں، جو کمالات علیحدہ علیحدہ متفرق ہیں، وہ سب کمالات ایک شخصیت میں جمع فرماتا ہے۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ ایسے ہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عروج و کمال کی بلندی عطا فرمائی، اور جو صلاحیتیں، جو کمالات اور جو فضیلتیں، جو استعدادات لوگوں میں، علماء میں متفرق اور علیحدہ تھی، وہ ساری صلاحیتیں حضرت شیخ الاسلام کے اندر جمع تھیں۔ اسی لیے آپ کے زمانے کے جتنے علماء و اولیاء تھے، انہوں نے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کی سرپرستی اور آپ کی ریاست اور آپ کی امامت کو قبول کیا۔ چنانچہ اس کے متعلق ہمیں ملک دکن میں اس وقت جو علماء وغیرہ موجود تھے ان کی تحریرات بھی ملتی ہیں۔ اگر ان کو جمع کر دیا جائے کہ حضرت بانی جامعہ کے متعلق اس وقت کے اولیاء علماء نے کیا کیا کہا ہے، تو وہ ان اقوال اور ان کے ملفوظات کی ہی مستقل ایک کتاب ہو جائے گی۔ اتنی ساری تفصیلات ہمیں حضرت شیخ الاسلام کے متعلق ملتی ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ایسی عام علماء کی جیسی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی آپ گزار لیتے ہیں اور اس کے لیے ساری کوششیں کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بہت سارے مقامات پر ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ لوگوں کو نمازی بنانے کی فکر رکھنے والے کم ملیں گے۔ زکوٰۃ دینے کے ساتھ اوروں کو زکوٰۃ کی ترغیب دینے والے کم ملیں گے۔ نیک عمل خود کرتے ہیں، اوروں سے کروانے والے کم ملیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمہ ایسی ہی شخصیت ہے کہ وہ دین حق راہ مستقیم پر نہ صرف چلتے ہیں بلکہ اوروں کو چلانے کی فکر رکھتے ہیں، بلکہ کئی ایسے بڑے بڑے علماء صلحاء کو آپ نے بنایا ہے کہ ایک ایک شخصیت کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عالم ہی نہیں، عالم گر، یعنی عالم بناتے ہیں۔ آپ صوفی ہی نہیں، صوفی گر ہیں۔ آپ مالدار ہی نہیں، مالدار گر ہیں، یعنی اوروں کو بھی مالدار بناتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو ایسی مجمع کمالات والی شخصیت کا نام ہے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ۔ یہ سب تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے آئے چلے گئے، ان کی زندگی ان کی ہو گئی، بار بار ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاضرین، ایک دنیا کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے، اور ہر آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ خود حضرت بانی جامع علیہ الرحمہ نے، شیخ الاسلام نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ملک عرب میں اہل عرب کا ایک خاص طریقہ رہا ہے، بلکہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اہل عرب کا ایک خاص طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی نسل میں نوجوانوں کو اپنے باپ دادا آبا و اجداد کی شجاعتیں، بہادریاں، اولوالعزمیاں، لوگوں کے کام آنے والی کیفیتیں، یہ سب چیزیں سنا سنا کر ان کو نیکیوں پر اور بہادری پر ابھارا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ آنے والی نسل کو پچھلے والے لوگوں کے حالات اور واقعات بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بھی ان کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جو خوبیاں پچھلے زمانے میں لوگوں کے پاس تھی، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔
ان کی پاک باز زندگی کا نقشہ ہم اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ اس لیے پچھلے زمانے کے بزرگوں کے حالات اور نیک لوگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ انگیزی دل میں امڑ آتی ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں کے احوال آئے دن لوگوں کے سامنے بتائے جاتے ہیں۔ حاضرین، میں آپ چیدہ متفرق الگ الگ حوالے کے اعتبار سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ الرحمہ کے کچھ واقعات اور حالات زندگی، جس سے حضرت شیخ الاسلام کی دینداری کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے اللہ کی قربت اور حبیب پاک کے دربار میں محبوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، لوگوں کی ہمدردی و غم خواری، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا معاملہ اور ان کی غم خواری کا بھی علم ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کی زندگی کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، جس سے نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے کام انجام دینے چاہیے۔ چنانچہ حضرت بانی جامع علیہ رحمت و رضوان اپنی زندگی کا ایک حصہ ابتدائی ایام جب یہاں پر گزارے، غالباً آپ کی عمر شریف 30-35 سال کے لگ بھگ کچھ تھی۔ اس وقت آپ حرمین طیبین یعنی مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے، حج بیت اللہ کے لیے اور مدینہ پاک کی زیارت کے لیے۔ وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ ایسا آپ کے دل نے چاہا کہ قیام وہیں کا رہے، چنانچہ مدینہ پاک میں رہنے لگے۔ 4.5 سال کا لگ بھگ عرصہ گزرا۔ تو اس درمیان میں بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ الرحمہ کی عادت کریمہ تھی، آپ اپنا وقت کبھی بیکار نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وقت کا مطلب ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ ہے کہ ہم ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم پاس کے بہانے ہیں، چنے کھا لینا ٹائم پاس ہوتا ہے ہمارے پاس، اسی لیے بیچنے والے ٹائم پاس بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ٹائم کی اہمیت ہمارے پاس 5-10 روپے کے چنوں سے بڑھ کے نہیں ہے۔ 10-5 روپے دے کر ہم چنے خرید لیتے ہیں، مگر ٹائم کی اہمیت اس سے زیادہ گھٹی ہوئی۔ وقت کی یہ اہمیت ہے ہمارے پاس، افسوس کی بات ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ الرحمہ وقت کی قدر کیا ہوتی ہے، حضرت یہ بتاتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ناطقہ خالی رہنے کا عادی نہیں ہے۔ ایک کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ مطلب میرا مزاج خالی رہنے کا عادی نہیں ہے، کچھ عبادت کر لیتا ہوں، کچھ لکھ پڑھ لیتا ہوں، کچھ مطالعہ کر لیتا ہوں یا ذکر و اذکار میں رہتا ہوں۔ اوقات بیکار نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں مدینہ پاک میں اب کوئی مصروفیت نہیں تھی، یہاں ڈیوٹی تھی، مدرسے میں طلباء کو تعلیم دینا وغیرہ وغیرہ ساری مصروفیات تھی۔ لیکن جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی اور کام نہیں تھا، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں آپ کی عظمت کے متعلق ایک کتاب تحریر کریں گے، اور اس زمانے میں سرکار کی شان میں جو بے ادبیاں کی جا رہی ہیں یا ادب کے پہلو کو گھٹایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں لکھیں گے۔ تو چنانچہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہو کر حضرت شیخ الاسلام نے قریب 300 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام انوار احمدی رکھا۔ تو انوار احمدی لکھنے کی وجہ آپ یہی بیان فرماتے ہیں کہ کچھ اور مصروفیت نہیں تھی، دل نے چاہا کہ آقا کی تعریف میں کوئی کتاب لکھ دے۔ یعنی یہاں جب تھے تو کام وہی کرتے تھے، جب ملک ہندوستان میں دکن میں تھے تو لوگوں کے دلوں میں حبیب پاک کی محبت کے بیج ڈالتے تھے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو پھر سرکار کی عظمت میں ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی۔ خالی رہنے کا آپ کا مزاج نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ میں رہنے کے درمیان میں ایک واقعہ یہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بتایا حضرت شیخ الاسلام کو بانی جامع علیہ الرحمہ کو کہ مدینہ پاک میں ایسے بھی غریب لوگ ہیں۔ وہ غربت کا زمانہ تھا، ابھی یہ پیٹرول وغیرہ جب سے نکلا ہے سعودی عرب مالدار ملک بنا ہے، ورنہ غریبی تھی وہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی غربت کا حال تھا کہ بعض اہل مدینہ پاک کے رہنے والے بعض ایسے بھی غریب تھے کہ 2-3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جانوروں کی جلد یعنی چمڑے وغیرہ یہ چیزیں جو راستے میں پڑی ہوئی رہتی یا مٹی جو ہوتی
تو جب شدت کی بھوک لگتی ان لوگوں کو تو مٹی پانی میں گھول کر وہ پانی پی لیا کرتے تھے، مٹی میں گھول کر وہ پانی پی لیا کرتے تھے، اور یہ جلد جو جانوروں کی کہیں پڑی ہوئی رہتی اس کو پانی میں ڈال کر ابال لیتے اور وہ پانی پی لیا کرتے تھے۔ غربت کا ایسا عالم تھا۔ یہ بات حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اب دیکھیے اس سے حضرت بانی جامعہ علیہ رحمہ نتیجہ کتنا اچھا نکالتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی سوچنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہر بات پہ غور کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں معاذ اللہ جو باتیں دین کی اللہ رسول کے متعلق زمانے سے ثابت ہے اس میں بھی تحقیق کرو کہتے ہیں۔ بھائی جو چیز ثابت ہے اس پہ کیا تحقیق کریں گے؟ مثال کے طور پر سورج نکلا، دن آ گیا، سورج نکلا تو صحیح لیکن دن آیا کیا، اس پہ تحقیق کرو۔ اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کیا بولیں گے؟ دماغ کا اسکرو لوز ہو گیا، علاج کرانے کی ضرورت ہے، پاگل خانے میں اسے لے جانا چاہیے، اور کیا بولیں گے؟ تو دین کے متعلق جو باتیں مسلم ہے، ثابت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ثابت ہے، حدیث اللہ کے رسول کا کلام میں ثابت ہے، پھر کیا اس میں تحقیق کریں گے؟ اس بارے میں تحقیق کرو بولنے والے ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج نکلا، لوگ بول رہے ہیں کہ دن آ گیا، سورج نکلا تو دن آئے گا ہی،